أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. آقا امام زمانہ تمام سعادات حاضرین مومنین کی خدمت میں ثانی زہرا کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں. بہت تاخیر ہو چکی، آپ بھی بہت دیر سے مسلسل تشریف فرما ہیں اور مجھے بھی سفر درپیش ہے اور کل کا دن مسلسل سفر میں دور کے شہر میں پہنچ کے 2 سے 3 مجالس ہیں اور دامن وقت میں اب گنجائش نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو عرض کر سکوں. صرف چند لمحے چند منٹ آپ کو زحمت دوں. خواہش تھی کہ جو آیت بیان کی تھی اسی تسلسل میں تتمے اور تکملے کے طور پر اپنی بحث کو آگے بڑھاؤں، لیکن پھر کسی اور موقع پر صرف آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں، پھر چند جملے بارگاہ ثانی زہرا میں عرض ادب کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. میں نے پچھلی مرتبہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا کہ سورہ مبارکہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، اور مجھے اچھا لگ رہا ہے خود محسن بھائی جیسے باسوق اور اہل علم اور اہل دوست احباب بھی تشریف فرمائے، سو ان کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے کاش کہ مزید فرصت ہوتی اور وقت پہ گفتگو کا موقع میسر آیا ہوتا تو میں مزید گہرائیوں میں چند اور مطالب عرض کرتا، لیکن بس اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف چند جملے. 24واں سورہ قرآن مجید کا مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، جو قرآن آپ کے گھروں میں جو قرآن مدون کیا گیا مرتب کیا گیا، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا 102واں سورہ ہے. صرف 12 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں اور قرآن کا نزول مکمل ہوا. یہ سورہ 64 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کی 35ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی جسے آیت نور کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے اس سورہ کو سورہ مبارکہ نور کہا جاتا ہے. اور اس آیت سے متعلق امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ آلہ و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں آیت نور کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد و آل محمد ہیں، اور ہمارے علاوہ کوئی بھی اس آیت کا مصداق نہیں ہے. پروردگار، میں نے عرض کیا تھا، ذات خدا خدا سبحان کی نہ مثل ہے نہ مثل ہے، لیکن اوصاف خدا، صفات خدا، اسماء خدا،
اگرچہ ان کی مثل ممکن نہیں ہے لیکن مثل ممکن ہے، اور اس آیت میں اللہ اوصاف خدا، اسماء خدا کی مثل کو بیان کر رہا ہے۔ اور زیارت جامع کبیرہ میں جا کے پڑھیے، وہ زیارت جو خود امام علی نقی الہادی نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور امام علی نقی الہادی نے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص ہر روز اپنی زندگی میں اس زیارت جامع کبیرہ کو پڑھے گا، پروردگار اسے 10,000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ سورہ جو نصاب توحید ہے، نصاب ولایت ہے، نصاب امامت ہے، فرق یہ کلام علی میں اور کلام امام علی نقی الہادی میں کہ جو علی نے انا کہہ کے جن حقیقتوں کو بیان کیا، ان حقائق کو امام علی نقی الہادی نے انتم 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 کہہ کے بیان کیا۔ جس طرح سے مولا متقیان نے علامہ ملا باقر مجلسی نے بحر الانوار کی 26 نمبر جلد میں مولا علی سے یہ حدیث بیان کی کہ علی فرماتے ہیں واللہ انا قدرت اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کی قدرت ہوں، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اسی حقیقت و زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی نے انتم انتم کہہ کے بیان کیا۔ یہ 14 اللہ کی مشیت ہے، یہ 14 اللہ کی رضا کا ظرف ہیں، یہ 14 اسماء خدا ہیں، یہ 14 اللہ کا نور ہے۔ ان کی مثل ممکن نہیں لیکن ان کے نور کی مثل کو پروردگار اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ زمین مفرد ہے، عالم ملک، عالم مادہ، عالم ناسوت، یہ عالم ہست و بود، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی و کائنات، یہ دھرتی جہان جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ عالم ناسوت۔ اللہ نے ان 14 کو پیکر بشری میں اس عالم ناسوت میں ہم انسانوں کے درمیان ہمارا ہادی اور امام بنا کے بھیجا، لیکن ان 14 کا نور اس عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے۔ اللہ نے پیکر بشری میں ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن یہ ذی مراتب ہستیاں ہیں۔ بس ایک تمہیدی جملہ، یہ ذی مراتب ہستیاں ہیں کہ ہر مرتبے میں حق تعالیٰ نے ان کے وجود کو رکھا، اور یہاں عالم ناسوت میں ان کے وجود کا نازل ترین رتبہ ہے۔ اگر کوئی ان 14 کی حقیقت کو اس عالم ناسوت میں منحصر سمجھتا ہے تو یقیناً اس نے ان 14 کی حقیقت کی ابجد کو درک نہیں کیا ہے۔ یہ نازل ترین رتبہ اس سے بالاتر جو قرآن سماوات کہہ رہے، سماوات سے مراد عالم ملکوت، اس میں ملکوت اسفل پھر ملکوت اعلیٰ، ملکوت اسفل جس کا آغاز عالم مثال سے، پھر عالم نفس ہے، پھر عقول عالیہ، مجردات عالیہ، پھر عالم جبروت، بیت المعمور، آسمان چہارم، یہ ملکوت اعلیٰ، اور اس کے بعد پھر ملکوت کا سلسلہ جب ختم ہوتا ہے تو یہاں سے عالم لاہوت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ عالم لاہوت جو عالم اسماء و صفات ہے، کوئی ملک، کوئی نبی، کوئی فرشتہ نہ بیت المعمور سے آگے بڑھ سکتا ہے، آسمان چہارم سے، عالم جبروت سے۔ اس کے بعد جو عالم لاہوت ہے یہ عالم اسماء و صفات ہے، اور یہ 14 یہاں کے باشندے ہیں، عالم لاہوت کے باشندے ہیں۔ اللہ ان 14 کی ہر ایک نے اپنے ظرف کے مطابق ان 14 سے متعلق لکھا ہے، یہاں تک کہ ولید کعبہ، مولود کعبہ، علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا، آپ سے متعلق اگر میں کبھی ان آراء کو بیان کروں، ان نظریات کو بیان کروں، ان افکار کو بیان کروں جو صدر اسلام سے لے کر امروز بڑے بڑے دانشوروں نے، فقہا نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے، فلسفیوں نے، عرفاء نے بیان کیے، احسان نہیں کر سکتا۔ میں اشارے کے طور پہ 2 سے 3 جملے عرض کروں اور پھر وہ جملہ عرض کروں جو مولا متقیہ نے اپنے تعارف میں فرمایا، یہاں تک کہ اگر عہد رسول سے شروع کریں تو دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب کی موجودگی میں جب علی ابن ابی طالب علیہ آلاف تحیت و ثنا تشریف فرما تھے اور باتیں چل رہی تھیں، لوگ سوال کر رہے تھے، خلیفہ خاموش ہیں لیکن علی جواب دے رہے ہیں، خود خلیفہ سوال کر رہے ہیں، علی اسے بھی جواب دے رہے ہیں، باقیوں کو بھی جواب دے رہے ہیں، یہاں تک کہ بر صغیر پاک و ہند کی مایاناز شخصیت مولانا شبلی نعمانی جنہوں نے سیرت النبی جیسی مشہور معروف کتاب لکھی جس کے حصص دوسری تیسری کتاب سے شروع ہو کر ایم اے تک 16ویں جماعت تک پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، جوانوں کے بچوں کے نصاب کا حصہ ہیں، مولانا شبلی نعمانی نے یہ بات کہی
کہا کہ علامہ جلال الدین سیوطی متوفہ 911 ہجری صاحب تفسیر در المنصور، انہوں نے خلیفہ ثانی سے متعلق زندگی کو لکھتے ہوئے تاریخ الخلفاء میں جملہ لکھا کہ عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ لولا علی لہلک عمر۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس مایہ ناز محقق، اس عظیم دانشور، اس عظیم محدث سے، مفسر سے شاید گننے میں ان کو غلطی لگی علامہ جلال الدین سیوطی کو، جب میں نے عمر ابن خطاب کی زندگی کو پڑھا اور ان موارد کو گننا شروع کیا اور ان واقعات کو جمع کیا اور جب شمار کیا تو تعداد 70 نہیں تھی۔ جن روایات اور واقعات کو میں نے جمع کیا ان کی روشنی میں 114 مرتبہ عمر ابن خطاب نے اپنی زندگی میں یہ جملہ دہرایا کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ بار بار زندگی میں دہرایا، کیوں؟ اس لیے کہ خلیل بن احمد فراہیدی وہ شخصیت کی جنہوں نے عربی لغت کی سب سے پہلے جامع ترین کتاب لکھی جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی۔ اب آپ کے پاس منجد ہے، لسان العرب ہے، فقہ اللغہ ہے، اسی طرح سے مجموع البحرین ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے اور دیگر لغت کی جتنی بڑی بڑی کتابیں فقہ اللغہ سے چلے جائیے، یہ تمام کتابیں بعد میں لکھی گئی۔ لغت کی پہلی کتاب عربی میں پہلی جو ڈکشنری مرتب کی گئی، جامع ترین کتاب کتاب العین، جسے خلیل بن احمد فراہیدی نے مرتب کیا۔ صفحہ نمبر 28 پر اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ جملہ لکھا کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اے خلیل بن احمد فراہیدی کیا دلیل ہے، کیوں تم علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتے ہو؟ مت دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، کیا دلیل ہے کیوں تو علی کو امام الکل فی الکل مانتا ہے؟ تو کہا کہ اس لیے علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتا ہوں کہ افتقار الکل الی فی الکل و استغناہ عن الکل، میں نے ساری کائنات کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا ہے اور علی کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے۔ علی خدائے صمد کا عبد صمد، علی خدائے بے نیاز کا عبد بے نیاز۔ ہر انسان علی کا محتاج ہے، نبی غیر نبی، رسول غیر رسول، ملک غیر ملک، ملائکہ علی کے شاگرد ہیں، انبیاء علی کے شاگرد ہیں۔ علی ابن ابی طالب یہ مسئلہ خدا، یہ نور خدا۔ علی ابن ابی طالب مظہر حقیقت محمدیہ۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عمر ابن خطاب کی محفل میں علی بیٹھے تھے، لوگ سوال کر رہے ہیں، اس محفل میں بھی یہ جملہ کہا لولا علی لہلک عمر۔ اور جب علی ابن ابی طالب اٹھ کر گئے تو ایک شخص نے یہ لکھا ہے، اہل تسنن کے بڑے بڑے محدثین نے، سیرت نگاروں نے، مورخین نے یہ جملہ لکھا کہ جیسے علی اٹھے تو اس محفل میں سے ایک شخص عمر ابن خطاب کی طرف متوجہ ہو کہنے لگا کہ اے خلیفہ، علی بیٹھے تھے لیکن میں علی سے متعلق ایک بات کہوں کہ علی متکبر ہیں، علی مغرور ہیں۔ یہ سوچ کر کے لکھنے والے نے یہ لکھا، یہ سوچ کر کے اس نے علی علیہ السلام سے متعلق یہ دشنام ترازی کیا، نامناسب لفظ استعمال کیا کہ اسے یہ اندیشہ تھا کہ خلیفہ ثانی شاید علی کو پسند نہیں کرتے اور جب میں یہ جملہ کہوں گا تو مجھے خلیفہ کا قرب حاصل ہوگا، لیکن اس کی توقع کے برخلاف اور اعتراف وہ ہوتا ہے جو دشمن بھی کرے۔ جیسے اس نے یہ جملہ کہا کہ علی متکبر ہیں، علی مغرور ہیں، تو عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ پہلی بات ہے کہ جو تو نے علی کی نسبت کہا یہ غلط کہا اور الزام تراشی کی سے کام لیا، لیکن اگر تمہاری بات کو صحیح مان لیا جائے تو سن، اس کائنات میں علی ابن ابی طالب وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تکبر کریں۔ اللہ نے علی کو اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے کہ صرف علی اس کائنات میں تکبر کر سکتا ہے۔ علی، اور اس کے بعد یہ تاریخی جملہ کا یا علی، اس کے بعد یہ تاریخی جملہ کہا کہ لولا علی لما قام عمود الاسلام، یہ علی ابن ابی طالب ہیں، سب نے مانا یہ علی ابن ابی طالب آپ سے متعلق۔ اگر میں عہد خلیفہ سے شروع کروں، اس کے بعد امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری، امام اہل سنت کی کوئی شخصیت ان کا ہم پلہ نہیں ہے، نظیر نہیں ہے، ان کا بدیل نہیں ہے، یہاں تک کہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک ابن انس، تینوں کو ملائیں تب بھی ان تین کا برابر ان کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ امام احمد ابن حنبل 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ امام جوزی نے لکھا ہے جن کی وفات 579 ہجری میں ہوئی کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل جن کی وفات 290 ہجری میں ہوئی، ایک دن بیٹھے بیٹھے اپنے باپ سے سوال کیا کہ ما تقول فی تفصیل الصحابہ، اے بابا احمد ابن حنبل تفصیل صحابہ سے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے، سب سے افضل کون ہے؟ کہا عبداللہ بن عثمان بن عامر جن کی کنیت ابو بکر ہے، کہا اس کے بعد کا عمر ابن خطاب کا، پھر کا عثمان بن عفان کا، پھر کا طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف مکی، عثمان بن
عفان، یہ سارے نام، سعد بن ابی وقاص، نام گنے ثم سکتا، بیٹا خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس عبداللہ نے اپنے باپ سے سوال کیا، بابا آپ نے اتنے نام گنوا دیے لیکن اتنے ناموں میں آپ نے علی کا ذکر نہیں کیا، اتنے نام آپ نے صحابہ کے گنا دیے کہ وہ افضل، پھر اس کی باری، 8 سے 9 نام گنوائے اور آپ نے بیچ میں علی کا ذکر نہیں کیا۔ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، بیٹا عبداللہ اپنا سوال درست کرو، تمہارا سوال غلط ہے، تم نے مجھ سے اصحاب سے متعلق پوچھا ہے۔ علی من اہل البیت لا یقاس بہم احدا، علی کا تعلق اہل بیت رسول سے ہے، کسی انسان کے ساتھ علی کا تقابل ممکن نہیں ہے۔ کس کے ساتھ تقابل کیا جائے؟ علی ابن ابی طالب، وہ شخصیت میں علماء اہل تسنن کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے محمد بن عمر واقدی جن کی وفات 207 ہجری میں ہوئی، یہ عالم اسلام کا وہ عظیم الشان مورخ کہ آج کی سب سے زیادہ مشہور اور معروف تاریخ طبری، امام طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تاریخ میں جس تاریخ سے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے وہ جناب واقدی کی تاریخ سے استفادہ کیا۔ یہ محمد بن عمر واقدی، کتنا وزنی جملہ لکھا ہے۔ ان شخصیات کو دیکھیں، یہ معمولی گلی محلے کی کوئی چھوٹے موٹے مولوی نہیں ہے، پہاڑ سے وزنی نام ہے جو اسلامی فرق کے ہاں جن کی حیثیت مسلم ہے۔ یہ محمد بن عمر واقدی نے کیا کہا جب کسی نے پوچھا کہ علی کے بارے میں کچھ بتائیں، کہ کیا بتاؤں؟ علی کی حیثیت تمہیں ہر نبی کا ایک معجزہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے معجزے کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جس کا کوئی مثیل و بدیل نہیں ہے۔ یہاں تک امام طبرانی نے کیا کہا، یہاں تک امام نسائی نے کیا کہا، یہاں تک کہ باقی شخصیات کو بیان کرتے کرتے بو علی سینا جس سے متعلق خمینی بت شکن نے یہ جملہ کہا کہ انبیاء کے بعد، آئمہ کے بعد لم یکن لہ کفوا احد، کوئی شخصیت بو علی سینا کے ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ علم میں 1000 سال گزر چکا ہے بو علی سینا کو مرے ہوئے، لیکن منطق میں، فلسفہ میں، اشارات میں، اسی طرح سے طب میں، باقی علوم میں جو کتابیں لکھی آج بھی زندہ ہیں۔ اور سب سے زیادہ جس مسلمان عالم کی کتابیں باقی زبانوں میں ترجمہ ہوئی یہ بو علی سینا ہیں۔ اس بو علی سینا کے شاگرد شہریار نے اور باقی شاگرد نے سے کہا کرتے تھے کہ اے بو علی سینا، اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو سب سے پہلے ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ بو علی سینا استاد ناشناس معلم جس نے زندگی میں صرف ایک دن استاد کے سامنے پڑھا اور استاد روتا پیٹتا اٹھ کے چلا گیا۔ یہ نابغہ دہر، اتنی بڑی شخصیت کہ شاگرد کہیں اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو ہم آپ پر ایمان لائیں۔ جب کسی شاگرد نے، شہریار نے پوچھا، بو علی سینا اے استاد بزرگوار، آپ نے علی سے متعلق کبھی کوئی بات نہیں کی، آج ہم آپ سے علی سے متعلق سننا چاہتے کہ آپ کا علی ابن ابی طالب سے متعلق کیا نظریہ ہے؟ تو سمندر کو کوزے میں سمو دیا کہ کیا پوچھتے ہو علی کے بارے میں؟ علی کی حیثیت اس کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان، اولین و آخرین کے درمیان، انبیاء و اولیاء کے درمیان، صالحین اور اتقیاء کے درمیان، اس کائنات کے تمام علماء اور دانشوروں کے درمیان علی کی حیثیت وہ ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے، جو معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت کو کوئی مانے تب بھی لیلۃ القدر ہے، نہ مانے تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ علی وہ بے نیاز ہستی ہیں کہ ساری کائنات علی کے دروازے پر جھک جائے، علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری کائنات علی کا انکار کر دے، علی کی عزت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ اسی لیے محبوب ابن لبیب صحابی رسول جب گزر رہا تھا اور دیکھا سیدہ زہرا جناب حمزہ کی قبر پر تشریف فرما ہے، تو کہا اپنی بیوی سے کہا کہ جا کے پوچھو، میں نے سنا ہے کہ وہ نبی زادی یہ خلیفہ کے دربار میں گئی تھی علی کے حق کے لیے، جا کے پوچھو کیا خلافت واقعا علی کا حق تھا؟ جواب دیا مگر کچھ شک ہے۔ اس نے دوبارہ بیوی کو بھیجا، اگر خلافت علی کا حق تھا تو اس پر دلیل کیا تھی؟ فرمایا انسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ اس نے تیسری مرتبہ بیوی کو بھیج کے سوال کیا، اگر خلافت علی کا حق تھا اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل تھی تو علی خود کیوں نہیں گئے تھے، آپ کیوں گئی؟ تو کیا جملہ ارشاد فرمایا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کیا تو نے پیغمبر کی زبان سے نہیں سنا تھا کہ علی کی مثال اس کائنات میں مثل کعبہ ہے؟ کعبہ کبھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کریں۔ علی ایسا امام نہیں،
علی ایسا امام نہیں کہ جو لوگوں کے پیچھے جائے کہ مجھے مان لو، میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں. نہ، علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے. علی خدا بے نیاز کا عبد بے نیاز ہے. یہ خلافت، یہ جو کیا، یہ اس طرح کی حقیقتیں علی کے سامنے کیا ارزش رکھتی ہیں؟ وہ علی جو خدا بننے سے انکار کر دے، وہ خلیفہ بن کے کیا خوش ہوگا؟ آپ علی کے لیے خلافت ثابت کرنے کے لیے چلے ہیں. علی کون ہے؟ علی کی عزت کیا ہے؟ جا کے جائیں حرم علوی میں، جب جائیں گنبد کے نیچے علی علیہ السلام کی زری کے بالائی سمت، تو سر اٹھا کے یہ شعر پڑھیے گا. جب بھی نجف جائیں جا کے دیکھیے گا کیا لکھا ہے: لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو کبھی فرشتوں کو یہ حکم نہ دیا ہوتا کہ علی کو، آدم کو سجدہ کرو. سجدہ آدم علی کی وجہ سے تھا. تو پوچھے کہ اللہ نے براہ راست حقیقت محمدیہ کے مظہر علی ابن ابی طالب کے نور کو سجدہ کیوں نہ کروایا؟ کیوں آدم کے خاک کے پتلے میں رکھ کے کیوں سجدہ کروایا؟ اس لیے کہ خدا انسانوں کی کم ظرفی کو جانتا تھا کہ یہ انسان علی کے نور ہونے کا انکار کریں گے. اس لیے اللہ نے علی کے نور کو آدم کے اس پتلے میں رکھ کر سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، تاکہ اگر میں اس دنیا میں، اس عالم ناسوت میں، پیکر بشری میں خاک کے اندر علی کے نور کو رکھ کے بھیجوں تو کوئی علی کے نور ہونے سے انکار نہ کرے. علی نور خدا ہے جس نور کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بو علی سینا ہے. اور اس کے بعد اگر جو خلیل جبران دنیا ادب میں، دنیا علم میں، سوشیالوجی میں، فلسفے میں، عربی لٹریچر میں، انگریزی لٹریچر میں جا کر دیکھیے خلیل جبران، یہ میں مسلمان نہیں ہے، عیسائی دانشور، لیکن کیا جملہ کہا، اتنا بڑا محقق ہے. وہ شخصیت جو دنیا ادب میں اپنا ثانی اور اپنا مقام اس طرح سے ان کا ہے. جورج جرداق، اسی طرح سے شبلی شمیل، اور اسی طرح سے خلیل جبران ایک مرتبہ علی سے متعلق گفتگو کرتے کرتے یوں بے خود ہوئے، کہنے لگے اے کائنات کیا ہو جاتا اگر تو ایک مرتبہ پھر اپنی ساری قوتوں اور توانائیوں کو جمع کر کے پھر سے اس دور کے انسان کو علی جیسا رہبر عطا کر دیتی، علی جیسا رہبر عطا کر دیتی. وہ شبلی شمیل ہے جو یہ جملہ کہا کہ علی نسخۃ مفردہ، علی اس کا وحدہ لا شریک ہے. علی وہ ایک ہی نسخہ ہے جسے اللہ نے اس روئے زمین پر اتارا ہے. یہ علی ابن ابی طالب ہیں، ان سے متعلق یہ شبلی شمیل کے جملے ہیں، اور وہ خلیل جبران کے جملے ہیں، اور وہ جورج جرداق کے جملے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گئے یہاں تک کہ صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری، جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، امام اہل سنت ہیں، 538 ہجری میں وفات پانے والے عظیم مفسر، ایک مرتبہ یہ جملہ کا لوگوں نے کہا آپ اہل سنت ہیں، آپ تو شیعہ نہیں ہیں، اس کے باوجود اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے ہیں. کیوں علی علی کرتے ہیں؟ تو امام اہل سنت صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری متوفا 538 ہجری کہا میں اللہ کا نام لینے کے بعد اور رسول کا ذکر کرنے کے بعد اس لیے علی کا نام بار بار لیتا ہوں کہ جس طرح سے اصحاب کہف کے ہمراہ رہنے والا کتا سعادت مند اور کامیاب ہو گیا، تو میں علی کا ذکر کر کے اور علی کا نام لے کے کیسے نامراد اور ناکام رہ سکتا ہوں؟ وہ امام طبرانی ہے، وہ امام طبری ہیں. اس کے بعد پھر آتے چلے جائیے یہاں تک کہ مستدرک علی صحیحین جس کو امام حاکم نیشاپوری جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، مولا متقیان سے متعلق جو انہوں نے جملے بیان کیے، یہاں تک کہ باقی شخصیات وقت نہیں بچا لیکن سب کے بیانات بجائے خود کوئی انسان حق کے توصیف علوی نہیں بیان کر سکتا. یہاں تک کہ دنیا علم کی ممتاز شخصیت کہ امام غزالی جن کی وفات 505 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب سعد السعود کے صفحہ نمبر 284 پر یہ جملہ لکھا، کہا کہ علی ابن ابی طالب کا علم لامحدود ہے، علی ابن ابی طالب کا علم لامتناہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام غزالی کہہ رہے اپنی کتاب سعد السعود میں جن کی وفات 505 ہجری میں ہوئی. اور صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے ذیل میں کیا جملہ لکھا، کہا یہاں جو انفسنا کا لفظ ہے اس کے مطابق علی نفس نبی ہیں، اور علی نفس نبی ہے اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی فضائل اور جتنے بھی کمالات ذات محمد مصطفیٰ ہیں وہ سارے کے سارے علی میں ہونے چاہیے.
علی میں ہونے چاہیے. اگر ایک فضل و شرف کو کم کر دیا جائے جو پیغمبر میں پائے جاتے ہیں علی میں نہ ہو تو پھر علی نفس رسول قرار نہیں پا سکتے ہیں. کون حق کے توصیف ادا کر سکتا ہے؟ قیامت تک لکھتے چلے جائیں. یہ پیغمبر کے کلام میں مبالغہ نہیں ہے. اگر پیغمبر مبالغہ کریں اس کا مطلب مبالغہ خلاف عصمت ہے، پھر پیغمبر اسلام کے معصوم ہونے سے انکار کرنا پڑے گا. اگر پیغمبر معصوم ہے یعنی ان کا مبالغہ نہیں ہے. اگر مبالغہ نہیں ہے تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر اس کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سارا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے. یہ جو تریٹ سیدہ ہے یہ ایک دیہات ہے، پنجاب کا حصہ ہے. یہ پنجاب ایک صوبہ ہے پاکستان کا، اور یہ پاکستان بر صغیر میں پایا جاتا ہے، اور بر صغیر خود ایشیا کا دنیا کا 7واں بڑا ٹکڑا یہ ایک بر اعظم ایشیا ہے. اور 7 دنیا میں جو خشک ٹکڑے ہیں یہ 7 بر اعظم یہ زمین کا 1/4 ہیں، اور باقی 3 حصوں پر پانی ہے. اور پیغمبر فرما رہے ہیں زبان عصمت سے اگر یہ سارا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے اور سارے درخت قلم بن جائیں اور جن اور انسان لکھنے والے بن جائیں اور قیامت تک لکھتے چلے جائیں تو وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احسان نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اگر قیامت تک لکھتے چلے جائیں یہاں تک کہ سیاہی خشک ہو جائے، قلم ٹوٹ جائیں اور انسان اور جن لکھ لکھ کر تھک جائیں، تب ان کو یہ احساس ہوگا کہ جو ہم نے لکھا وہ 1000واں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اس کا جو ان لکھا رہ گیا کون بیان کر سکتا ہے. اس لیے علی خود اپنے تعارف میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ہمارے فضائل شروع ہوتے ہیں. علی نور خدا ہے، علی اللہ کے اوصاف کا مظہر ہے، علی اللہ کے اسماء کا مظہر ہے، علی اللہ کے جمال کا مظہر ہے، علی اللہ کے جلال کا مظہر ہے. علی نور خدا ہے اور نور خدا کا تعارف ہو رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا یہاں مشکات سے مراد کیا ہے؟ مثل نورہ کمشکات. مشکات سے مراد امام صادق فرما رہے ہیں مشکات سے مراد ہماری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. فیہا مصباح، اللہ نے اپنے نور کی مثال مصباح سے نہیں دی. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال چراغ کی مانند ہے، نہ اللہ کے نور کی مثال طاقچے کی مانند ہے، چراغ دان کی مانند ہے جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. یہ ام ابیہا کا مطلب ہے. کیوں پیغمبر گرامی اسلام فاطمہ زہرا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے اے فاطمہ آپ تو اپنے باپ کی ماں ہیں، یعنی چراغ رسالت کو جس مشکات میں رکھا گیا اس مشکات کا نام فاطمہ زہرا ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، جس مشکات میں چراغ ہے اور المشکات یہ جو جس کے اندر چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ زجاجہ میں، زجاجہ زج کسے کہتے ہیں؟ حباب آبگینہ، وہ نازک باریک لطیف شیشہ جسے اس چراغ کے گرد حصار کے طور پہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی دور رس ہو جائے، دیر تک جلتا رہے اور لوگ اس سے زیادہ استفادہ کر سکے اور ہواؤں سے حوادث سے آندھیوں سے محفوظ رہے. وہ آبگینہ، اس آبگینے سے مراد زجاجہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں. وہ علی کی جسے اللہ نے بھیجا ہے قیامت تک محمد مصطفیٰ کی نبوت کو باقی رکھنے کے لیے. چراغ رسالت محمدی جلتا رہے. کیسے جلتا رہے؟ آندھیوں کے اور حوادث کے مقابلے میں اللہ نے وہ شیشہ، وہ حباب، وہ آبگینہ علی کی صورت میں نظام عظمہ ولایت کی صورت میں رکھا ہے. یہ زجاجہ ہے. اس زجاجہ کی مثال کیا ہے؟ کانہا کوکب دری، موتیوں سے بنا ہوا چمکدار ستارہ. یہ موتیوں سے بنا ہوا چمکدار ستارہ جو ضیابار ہے، روشن ہے. کس چیز سے روشن ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، جسے شجرہ مبارکہ زیتونہ سے روشن کیا گیا. یعنی وہ حقیقت محمدیہ جس کا زید، جس کا جوہر بس گفتگو کو متصل کرنا چاہ رہا تھا. وقت ختم ہوا اس لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. یکادو زیتھا یضیء. محسن بھائی تشریف فرمائے، عربی سے شغف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی سے استفادہ لیتے ہو کہہ رہا ہوں. یکادو افعال مقاربہ میں سے، یکادو افعال مقاربہ، افعال مقاربہ جو مستقبل قریب کو بیان کرتے ہیں. یکادو زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر، اس کا اسارہ، اس کا سلالہ، اس کا تیل شعلہ ور ہو جائے. لیکن اس چراغ کو جلنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارًا، چاہے آگ اس کے قریب بھی نہ آئے. اس سے مراد، اس زید سے مراد جو پنجتن پاک کا جوہر ہے، اس سے مراد حسین ابن علی کا خون ہے. اس سے مراد
عاشورہ ہے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ امام صادق فرماتے ہیں یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثالیں دیتا ہے لوگوں کو، کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان حقائق و مثالوں کے بغیر سمجھ نہیں سکتا۔ تو بس ختم کروں گفتگو کو، اس آیت میں لفظ نور 5 مرتبہ استعمال ہوا، اس آیت میں لفظ مصباح 2 مرتبہ استعمال ہوا، اس آیت میں لفظ زجاجہ 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ بس آج کے دن سے میں متصل ہو گیا، وہ تمہیدی گفتگو پچھلی گفتگو سے ملنے کے لیے تھی۔ 5 مرتبہ لفظ نور پنجتن پاک کے نور کی حکایت کر رہا ہے، اور 2 مرتبہ جو مصباح کا لفظ استعمال ہوا، پہلی مرتبہ مصباح سے مراد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسری مرتبہ مصباح سے مراد حسین ابن علی علیہ آلات و طیبۃ و ثنا ہے، جن سے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ۔ اور پہلی مصباح یعنی چراغ نبوت کے لیے اللہ نے جس ہستی کو زجاجہ قرار دیا، حباب قرار دیا، آبگینہ قرار دیا، شیشہ قرار دیا، تاکہ چراغ نبوت قیامت تک جلتا رہے، اس زجاجہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ اور دوسرا مصباح جس سے مراد حسین ابن علی ہے، تاکہ حسینیت کا چراغ قیامت تک جلتا رہے، اس کے لیے اللہ نے جو زجاجہ قرار دیا، جو حباب قرار دیا، جو آبگینہ قرار دیا، اس آبگینے کا نام زینب بنت علی سلام اللہ علیہا۔ کون سمجھ سکتا ہے مقام فاطمہ، مقام ثانی زہرا کیا ہے؟ حیات زینبی، حیات فاطمی کا تسلسل ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جناب سیدہ زینب، جناب سیدہ زہرا 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی، نہ بظاہر 11 ہجری دنیا سے رخصت ہوئی، در حقیقت جناب زینب کی شکل میں زندہ ہے۔ حیات زینبی حیات فاطمی کا تسلسل ہے۔ یہ زینب کون ہے؟ جو شریکت الحسین ہے، وہ بی بی جس نے ساری کربلا تیار کر کے، آمادہ کر کے حسین ابن علی کے سپرد کر دی۔ یہ زینب بنت علی عالمہ غیر معلمہ، وہ بی بی جو شاگرد خدا ہے، شاگرد خدا ہے۔ آیت اللہ دارستانی فرماتے ہیں 3 خطبے دیے علی کی بیٹی نے، اور ان میں سے 2 خطبے، ایک خطبہ جو دربار کوفہ میں دیا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، اور دوسرا خطبہ جو یزید کے سامنے دیا، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے سامنے شام میں۔ یہ 2 خطبے جو دیے ہیں علی کی شیر دل بیٹی نے، اگر زینب بنت علی کی جگہ خود پیغمبر گرامی اسلام کو یہاں آنا پڑتا، اور ان 2 جگہوں پر اگر زینب کی جگہ پیغمبر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے یا شام میں یزید ابن معاویہ کے سامنے، تو پیغمبر گرامی اسلام بعینہ ہی وہی خطبے ارشاد فرماتے کہ جو زینب بنت علی نے ارشاد فرمائے۔ اس لیے کہ جو علم مصطفیٰ کا ہے وہی علم زینب بنت علی کا ہے، دونوں اسی چشمہ فیض سے متصل ہیں، دونوں مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں، دونوں کا معلم، دونوں کا مرشد، دونوں کو استاد خدا ہے۔ اگر پیغمبر خطبہ دیتے، آیت اللہ دارستانی فرماتے ہیں، تو نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ وہی کہتے جو ثانیہ زہرا زینب بنت علی نے بیان کیا ہے۔ یہ زینب بنت علی جن کے خطبے کو سننے کے بعد، جن کی گفتگو کو سننے کے بعد، یہ کتنا وزنی جملہ ہے۔ جب ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا، ثانیہ زہرا کی طرف دیکھ کر چاہ رہا تھا کہ مذاق اڑائے، توہین کرے، گستاخی کرے، بے ادبی کا ارتکاب کرے، ہنسے، اہل دربار کو ساتھ میں مل کر استہزاء اڑائے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا، اے علی کی بیٹی، بتا تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا؟ اپنے خدا کو کیسا پایا؟ سوچ رہا تھا علی کی بیٹی شکوہ کریں گی، شکایت کریں گی، مصائب کو بیان کریں گی کہ ہماری 18 جانوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، 6 بھائی شہید ہوئے ہیں، 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں، 5 بھتیجے شہید ہوئے ہیں، باقی بنو ہاشم میں سے 5 شخصیتیں جن میں جناب مسلم ابن عقیل کی 2 فرزندان ہیں، اتنے 18 جانیں جو صرف بنو ہاشم سے شہید ہو رہے ہیں، اور باقی اصحاب حسین ایک ایک شخصیت کی کائنات سے وزنی شخصیتیں ہیں جن کی کوئی مثال ہمیں انبیاء میں، باقی اصحاب میں نہیں ملتی ہے۔ یہ شخصیتیں تاریخ انسانی کی سب سے بڑی قربانی دینے کے بعد ام المصائب، وہ مصائب کہ جن میں سے ایک مصیبت کو ساری دنیا مل کر برداشت نہ کر سکے، سارے مصائب کو تنہا زینب بنت علی نے برداشت کیا۔ مصائب کے سمندر سے گزر کر جب پہنچی کوفہ میں، عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا، علی کی بیٹی بتا تو نے اپنے خدا کو کربلا میں کیسا پایا؟ سوچ رہا تھا خدا کی شکایت کریں گی، لیکن لبھائے زینبی میں جنبش پیدا
ہوئی اور شاگرد خدا کی لبوں میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا. وزن کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے جمال کو دیکھا ہے، نا. جب علی سے پوچھا گیا کہ اے علی، جس خدا کی ہر رات کھڑے ہو کر 1000 رکعت عبادت کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، کبھی اس خدا کو دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کیسے ممکن ہے کہ علی اندیکھے خدا کی عبادت کرے؟ وہ علی کہ جو شاہد خدا ہے، جو اس طرح سے کہیں کہ مزدد تو یقینا کہ لو کشف الغطاء، خالق اور مخلوق کے درمیان جتنے حجابات حائل ہیں، ان سارے حجابات کو ہٹا دیا جائے تب بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اسی علی کی بیٹی جس کا نام خود خدا نے رکھا ہے، زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، جب دنیا میں آئی اور آپ کی جب ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، مولا علی سے خواہش کی کہ بچی کا نام رکھے. کہا میں اللہ کے نبی پر سبقت نہیں لے جا سکتا، یہاں تک کہ پیغمبر آئے اور آپ کے ہاتھوں پہ جناب سیدہ کو رکھا گیا، ثانیہ زہرا کو، کہ اس بچی کا نام رکھے. کہا میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا، اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا. یہاں تک کہ کچھ فاصلے زمانی طے ہونے کے ساتھ جبرائیل آئے، سلام کیا اور سلام کے بعد کہا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اس بچی کا نام زینب رکھا جائے. زینب یعنی اپنے باپ کی زینت. باپ کون ہے؟ یعنی تمام تر فضائل اور کمالات کی حد انتہا علی ابن ابی طالب، اس ہستی کے لیے اللہ نے جسے زینت قرار دیا ہے. وہ کون؟ خود علی بیان کر رہے ہیں. جب ساسا بن سوہان ابدی 36 ہجری میں علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہری کے پہلے جمعہ میں، ساسا بن سوہان ابدی وہ شخصیت ہیں صدر اسلام کی جن سے متعلق شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا کہ ساسا وہ پہلا مسلمان ہے جسے صدر اسلام میں فلسفہ یونان پر مکمل مہارت حاصل تھی. یہ فلسفی دانشور اور آج تک علی کو نہیں دیکھا تھا. پہلی مرتبہ جب علی کا خطبہ سنا، ایک مرتبہ پیچھے جگہ ملی، اٹھتا اٹھتا آگے آ گیا اور پہلی صف میں بیٹھا. حضرت کا خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا، اٹھ کے ساسا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے یہ کہا علی مجھے معاف کریں کہ میں نے آپ کا کلام قطع کیا، لیکن اس سے زیادہ تحمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا. اے علی، آج آپ اپنے تعارف بیان کر رہے تھے کہ آپ کعبہ میں آئے اور آپ سے متعلق پیغمبر نے یہ فرمایا، آپ سے متعلق اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا. علی مجھے معاف کریں، ما زینک الخلافہ، ما زینک الخلافہ بل زینتہ. علی اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی ہے، آپ نے خلافت کو زینت دی ہے. علی کعبہ میں پیدا ہو جانا آپ کے لیے باعث شرف نہیں ہے، کعبے کے لیے باعث شرف ہے، کعبے کے لیے باعث عزت ہے. آپ کا وجود اسلام کے لیے عزت ہے، دین کے لیے عزت ہے. اللہ نے آپ کے وجود سے، آپ کے نام سے قرآن کو زینت بخشی ہے. حضرت نے فرمایا ساسا بیٹھو، خاموش ہو جاؤ، مجھے خطبہ مکمل کرنے دو. یہاں تک کہ حضرت نے نماز پڑھائی، مسجد سے چلے اور ساسا کا سر جھکا ہوا پیچھے پیچھے چل رہا ہے. پوچھا بتاؤ ساسا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میں یہ جملے کہ اس کائنات کی ہر شے کی زینت آپ کے وجود سے ہے. حضرت نے فرمایا ساسا جو تم نے کہا ایسا ہی ہے، لیکن شاید تو نہیں جانتا کہ اللہ نے علی کو ایسی بیٹی عطا کی ہے جو خود علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت ہے. زین و اب وہ ہستی کوئی نہیں جانتا تھا، جناب زینب بنت علی وہ حقیقت ناشناختہ. ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی مصر کی مایاناز اہل سنت دانشور ہیں، وہ حقیق ہیں، خاتون ہیں. انہوں نے کتاب لکھی البطلۃ الحریہ، کربلا کی شیر دل خاتون. بس میں ختم کر رہا ہوں، چاہ رہا تھا کہ اختصار سے کام لوں لیکن بات بڑھتی چلی گئی. یہ ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی نے اپنی کتاب البطلۃ الحریہ میں یہ جملے لکھے کہ اود ایک لکڑی ہے جسے باقی لکڑیوں کے درمیان اگر شیشم اور دیار اور باقی جو دوسری لکڑیاں ہیں ان کے بیچ میں رکھیں تو دیکھنے والے کو فرق نہیں پتا چلے گا، لیکن اگر اسی اود کی لکڑی کو نکال کر آپ آگ کی بھٹی میں رکھیں تو ایسی خوشبو اٹھے گی جو میلوں دور تک پھیل جائے گی. کہ اسی طرح سے اگر زینب بنت علی مدینہ میں رہ جاتی تو کسی کو نہ پتا چل سکتا کہ علی کی بیٹی کتنی با کمال ہے. لیکن جب مدینہ سے چلی اور پھر کربلا اور کوفہ اور شام کے حوادث اور مصائب کی مشکلات کی بھٹی میں جلی، پھر دنیا نے دیکھا کہ زینب بنت علی کون ہے. بظاہر یہ بی بی پنجتن پاک کی فہرست میں شامل نہیں ہے، لیکن بباطن خلاصہ ہے پنجتن پاک کا.
خلاصہ پجتن پاک کا بس ختم کر رہا ہوں. یہ بی بی اپنی زندگی میں کبھی محمد بنی، کبھی علی بنی، کبھی فاطمہ بنی، کبھی حسن بنی، کبھی حسین بنی، کبھی اور آگے بڑھی اور عباس بن گئی ہیں. کب محمد بنی ہے اس کردار کو کبھی بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور کب علی بنی. بس یہ ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. اور وہ جملہ جو رہ گیا تھا، جیسے ہی ثانی زہرا نے یہ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کو بہت حسین دیکھا ہے، بہت نہیں الا صرف میں نے اللہ کو کربلا میں بہت حسین دیکھا ہے. یہ جملہ صرف علی کی بیٹی کہہ سکتی ہے، علی کی بیٹی کہہ سکتی ہے. یہ اتنا بڑا جملہ تھا، اتنا وزنی جملہ تھا کہ جیسے امام سجاد کے کانوں سے جملہ ٹکرایا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور یہ جملہ بلا فاصلہ آپ کی زبان سے جاری ہوا. انا عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، زمانے کا امام گواہی دے رہا ہے کہ میری پھوپھی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے. سوائے اللہ کے اس ساری کائنات میں میری پھوپھی زینب کا کوئی استاد نہیں ہے. یہ زینب بنت علی کبھی محمد بنی، کبھی علی بنی. بس یہ ایک کردار، اور یہیں پر رک جاؤں گا اور کبھی موقع ملا تو یہاں سے بات آگے بڑھائیں گے. جب پہنچی بی بی شہر کوفہ کے دروازے پر، یہاں پر پورا کوفہ سمٹ کر اطراف کی آبادیاں، ہزاروں لوگ، بلکہ لاکھ سے بھی زیادہ متجاوز تھے، حد نگاہ تک لوگ پھیلے ہوئے تھے. اور ایسے منظر میں وہ شخص جس نے سر امام حسین نیزے پہ بلند کر رکھا تھا، اسے کسی کا جھٹکا لگا، اس کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹا، سر حسین بلندی سے زمین پر گرا. ثانی زہرا سے یہ منظر برداشت نہ ہوا اور ایک مرتبہ فرمایا سید سجاد عمر ابن سعد سے کہیے ان لوگوں کو خاموش کروائے، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. جیسے یہ پیغام عمر ابن سعد تک پہنچا، ہنسنے لگا، کہا اے علی زین العابدین، آپ کی پھوپھی زینب عجیب باتیں کرتی ہے، آپ کی پھوپھی زینب عجیب باتیں کرتی ہے. یہ اتنا بڑا اجتماع ہے، اتنی بڑی جمعیت ہے، حد نگاہ تک یہ سروں کی سیاہی کہ یہاں پر اگر عبید اللہ ابن زیاد آ جائے تو وہ بھی اتنے بڑے اجتماع کو خاموش نہیں کروا سکتا. ایک مرتبہ ثانی زہرا نے یہ سنا تو فرمایا عمر ابن سعد اگر تو انہیں خاموش نہیں کروا سکتا تو اب علی کی بیٹی انہیں خاموش کروائے گی. اور پھر وہ ولایت تکوینی جو عالم کون میں تصرف ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا، وہ ثانی زہرا جو ولایت عظمیٰ میں اپنے بابا علی کی شریک ہے، ایک مرتبہ اپنی ولایت تکوینی کے اثر کو ظاہر کیا. اور جب خطبہ شروع کیا تو تمام مورخین نے لکھا اتنا جلال تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنی ابوت تھی، اتنی عظمت تھی، یہاں تک کہ بی بی کے لہجے میں کہ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو چکی تھی. اور خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام، مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور ہے. اور عبداللہ ابن عفیف مولا متقیان کا صحابی جو نابینا ہو چکے تھے یہاں سے گزر رہے تھے، جیسی بی بی کے خطبے کی آواز ان کے کان سے ٹکرائی، جوان سال بیٹے کی انگلی پکڑ کے جا رہے تھے. ایک مرتبہ رکے اور بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت برپا ہو گئی؟ کہا نہیں بابا ایسا تو نہیں ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب علی کے سر اقدس پر ضرب لگی تھی تو وقت آخر 20 رمضان کی شب میں حضرت نے اپنی زخمی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے ہم سے کہا تھا سلامکم اللہ، جاؤ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اب علی کی آواز محشر میں سنو گے. بیٹا 20 سال پہلے علی نے ہم سے کہا تھا میری آواز محشر میں سنو گے، لیکن میں یہاں اس مقام پر علی کی آواز سن رہا ہوں. کہا بابا یہ علی کی آواز نہیں ہے، علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کی آواز ہے. خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. بس میرے عزیزوں مجھ سے انہوں نے خواہش کی جناب عباس کی شہادت کبھی تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن آج چونکہ وقت ختم ہو چکا صرف ایک جملہ عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. کیا درد ہے جو اہل بیت کو آج بھی رلا رہا ہے، جو امام زمانہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں. یہاں تک کہ علامہ ہلی وہ کہتے ہیں جب میں نے زیارت ناہیہ میں یہ جملہ پڑھا امام زمانہ کا کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں تو میں نے عمل کیا، اور جب عمل کیا مجھے خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی اور میں نے امام زمانہ سے پوچھا یہ آپ کے جملے ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ کہا ہلی میرے جملے ہیں. کہا خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ علی اکبر شہید ہوئے. فرمایا نہیں اگر آج علی اکبر ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. کہا اس لیے کہ عباس شہید ہوئے. کہا نہ اگر آج عباس ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. کہا اس لیے کہ آقا حسین شہید ہوئے. فرمایا آج اگر دادا حسین ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. علامہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر بتائیں خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ تو کہ امام نے فرمایا ہلی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کیے جس دن سے دادی زینب کے سر سے چادر اتر گئی.
یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، شرمندہ ہوں، بس ایک ہی جملہ کہوں گا۔ جب یہ کاروان چلا ہے کربلا سے کوفہ کی جانب، اسی مرحلے پر تو یہاں پر جب یہ کاروان پہنچا تو ایک صحابی رسول جن کا نام زید ابن ارقم تھا، یہ پہنچے اور سلام کیا سید سجاد کو، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند مصطفیٰ آپ کو میرا سلام ہو۔ جب کربلا سے لے کے کوفہ تک سارے سفر میں پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو امام نے ہتھکڑی بھرے ہاتھوں سے توق بھری گردن ہٹائی اور پوچھا کون ہے اس غربت کے عالم میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ اس بوڑھے صحابی رسول نے عرض کیا آقا پہچانا نہیں؟ میں آپ کے جد کا صحابی زید ابن ارقم ہوں، مدینہ آپ کے نانا کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اس قیامت کی اطلاع ملی۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا میرے جد کی زیارت کے لیے جاؤ گے؟ کہا آقا آپ کے جد کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ اس کے بعد زید ابن ارقم نے پوچھا آقا اگر کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے۔ امام نے اونٹوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا زید کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ ارے جا کے مدینے میں میرے نانا کو بتانا یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی نواسیوں کو سر برہنہ کھلے سر چھوڑ آیا ہوں۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ زید ابن ارقم نے شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا آقا یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ فرمایا زید پہچانا نہیں؟ یہ میرے بابا حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا یہ دو سر جو ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، کہا یہ اون و محمد کے سر ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر، یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک ستارہ سا سر نظر آ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ امام نے فرمایا زید تو اسے کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پر بلند کیا گیا۔ انہوں نے کہا جناب عباس کی شہادت پڑھیں، میں بس ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اسی بھی گفتگو سمٹ جائے گی۔ یہاں تک ایک مرتبہ زید نے چاروں طرف شہیدوں کے سروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا آقا کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اگر تم میرے نانا کے صحابی نہ ہوتے میں تجھ سے ناراض ہو جاتا۔ تو نے میرے چچا کے بارے میں ایسے سوچا کیوں ہے؟ تو نے ابو الفضل عباس سے متعلق ایسے سوچا کیوں ہے؟ کہا آقا مجھے معاف کر دیں، میں نے اس لیے پوچھا حسین کا سر نیزے پر، علی اکبر کا سر نیزے پر، اون و محمد کا سر نیزے پر، یہاں تک کہ علی اصغر کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہ آیا۔ امام نے فرمایا زید وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے۔ ایک مرتبہ زید پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جناب عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں ہے؟ اگر سن سکیں تو عرض کروں جناب عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں کیسے آویزہ کیا گیا؟ ایک کان سے دوسرے کان میں سوراخ کیا، ایک کان سے دوسرے کان میں سوراخ کیا گیا، پھر رسی گزاری گئی، پھر اس سر کو آویزاں کیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ آپ کے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں، جواب دیا میرے چچا کے سر کو کئی مرتبہ دشمنوں نے نیزے پہ بلند کیا، لیکن جب چچا عباس نے نیزے کی اونچائی سے زینب بنت علی کو سر برہنہ دیکھا